آداب دوستو کیا ایک محبت کرنے والا انسان قاتل ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کے محض شک میں یا کسی کے اوپر فضول کسے گئے جملے کسی انسان کی زندگی کو لے سکتے ہیں؟ آئیے انہی سوالوں کے جواب لینے کے لیے شیکسپیئر کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی اوتھیلو کو دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ بھی تھے، دوست بھی تھے، انہوں نے بات کی کہ اوتھیلو کے اوپر بات کریں۔ اوتھیلو صاحبو شیکسپیئر کی وہ ٹریجڈی ہے جس میں ارسطو کے جو ٹریجک ہیرو کی ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر فٹ آتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ دراصل اصل ٹریجک ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو، تو اوتھیلو بھی ایسے ہی ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوتھیلو 1603 اور 4 کے درمیان شیکسپیئر کے ہاتھوں لکھی گئی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ ایک فوجی جنرل اوتھیلو ہے۔ وہ بڑا بہادر ہے، جنگجو ہے، لڑاکا ہے اور ذہین ہے، فتین ہے۔ اس کی یہ وینس کا بادشاہ سربراہ ہے، اس کی ایک سینیٹر کی بیٹی سے اسے عشق ہو جاتا ہے جس کو ڈیسڈیمونا کہتے ہیں۔ اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اسے تحفے میں ایک رومال دیتا ہے۔ اب وہ اس کی محبت اور ان کی شادی بڑی خوبصورت اور اچھے انداز میں چل رہی ہوتی ہے۔ اسی درمیان اس کا ایک فوجی ہے ایاگو، وہ آ جاتا ہے۔ اسے دراصل ڈیسڈیمونا سے اوتھیلو کی شادی پسند نہیں ہے، وہ خود ڈیسڈیمونا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دوسرا ساتھ میں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اوتھیلو اپنا ایک جرنیل ہے کاسیو، اسے بہت زیادہ ترقی دے دیتا ہے۔ اب ایاگو کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ ڈیسڈیمونا کاسیو کو مجھ سے جونیئر ہو کے اتنی زیادہ ترقی کرے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ اوتھیلو کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اوتھیلو کے دماغ میں یہ شک ڈال دیتا ہے کہ اس کی بیوی ڈیسڈیمونا جو ہے وہ کاسیو کے ساتھ اس کا افیئر ہے، اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اب شروع میں بات تو اسے اوتھیلو کو یہ اچھی نہیں لگتی، وہ اس کو اگنور کرتا ہے، لیکن یہ جو ایاگو ہے بار بار اس کے کان بھرتا رہتا ہے اور ایک دن اسے اس بات پہ قائل کر لیتا ہے کہ واقعی کیا ہے کہ میری بیوی کا کاسیو کے ساتھ تعلق ہے۔ اب یہاں چلاکی کیا کرتا ہے ایاگو کہتا ہے کہ جو وہ رومال اس نے ڈیسڈیمونا کو دیا ہوا تھا وہ اٹھا کے کاسیو کے کمرے میں رکھ دیتا ہے اور پھر جا کے اوتھیلو کے کان بھرتا ہے کہ آپ کی بیوی رات گزار چکی ہے ڈیسڈیمونا کاسیو کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ کاسیو کے کمرے میں جائیں اور وہاں جو رومال پڑا ہے وہ دیکھیں، وہ رومال آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ اب اوتھیلو وہاں جاتا ہے تو وہ رومال واقعتاً وہاں پڑا ہوتا ہے۔ اب اوتھیلو یہاں غصہ ہوتا ہے، اسے اپنی وفاداری اور محبت پہ شک ہوتا ہے اور وہ جا کے اپنی بیوی ڈیسڈیمونا کو قتل کر دیتا ہے۔ اب جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ رومال دراصل وہ کیا کہتے ہیں ڈیسڈیمونا نے نہیں رکھا تھا بلکہ ایاگو نے جان بوجھ کے وہاں رکھا تھا، تو اسے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے اور وہ خود کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ یہاں آ کے یہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے۔ آئیے اس کے کچھ سماجی اور تنقیدی اور جدید دنیا کے حوالے سے اس کے تنقیدی پہلو کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں تو پہلا جو نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ حسد ہے، حسد کیسے ایک تباہ کن قوت کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایاگو کو اپنی ترقی نہ ملنے کا حسد تھا۔ دوسرا اسے یہ صرف یہی دکھ نہیں تھا بلکہ اوتھیلو کی شخصیت، اوتھیلو کی محبت، اوتھیلو کی وزڈم، ان تمام سے حسد تھا۔ وہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اس کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یاد رکھیے گا شیکسپیئر یہاں دکھانا یہ چاہتا ہے کہ دراصل آپ باہر کی دنیا سے لڑ سکتے ہیں لیکن آپ اندر کی دنیا سے نہیں لڑ سکتے۔ وہ شک جو آپ کے اندر کسی نے ڈال دیا کسی شخصیت کے متعلق، وہ شک آہستہ آہستہ آپ کو ختم کر دیتا ہے، اور اوتھیلو کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے اس کی بات کے اوپر یقین کیا اور پھر آہستہ آہستہ خود کو بھی تباہ کر دیا۔ تو اس دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے سماج میں وہ حسد ہے۔ ہر دوسرا آدمی آپ کے سٹیٹس سے، آپ اچھا کھا رہے ہیں اس کے اوپر حسد کر رہے ہیں اور وہ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے چکر میں ہیں۔ تو یہاں آپ کو چاہیے کہ آپ اوتھیلو کی طرح جلد باز نہ بنیں بلکہ عقل مندی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ کسی بھی بات کو ریٹیلیٹ نہ کریں، رسپونڈ کریں اور پھر جا کے آپ حقیقت تک پہنچیں گے۔
اگر ہم ایاگو کا دوسرا پہلو دیکھیں تو ہے گیس لائٹنگ۔ یہ گیس لائٹنگ کیا ہے؟ صاحبو، آدھی بات پہنچا کر کسی کے دماغ کے اندر ابہام پیدا کرنا اور ریالٹی کو تبدیل کرنا، یہ گیس لائٹنگ کہتا ہے۔ یعنی آپ کسی قاتل کو مقتول بنا کے اور مقتول کو قاتل بنا کے پیش کریں اور آڈینس سامعین کے دماغ میں شک ڈالیں، اس نفسیاتی ٹرم کو گیس لائٹنگ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اوتھیلو تک آدھا سچ پہنچایا گیا ہے۔ ایاگو اس کا استحصال کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے، وہ بار بار شک پیدا کر رہا ہے، یعنی حقیقت سے پرے لے کے جا رہا ہے۔ اگر اسے جدید دنیا میں دیکھیں تو آج موجودہ دور میں ایران، آپ نے مغربی میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ، ایون پاکستانی میڈیا میں ایران وار کا ذکر ہوگا۔ یہ بھی گیس لائٹنگ کی ٹرم ہے، یعنی حقیقت کو چھپا کے آڈینس کے دماغ میں شک پیدا کرنا کہ دراصل جس بندے کا نام آ رہا ہے نا، یہی مجرم ہے۔ اس سے لوگ ان کی باتوں کے اوپر، یعنی ہیڈ لائنز کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی گیس لائٹنگ ہے۔ آپ کو ہر جگہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز، لوگوں کا استحصال ملے گا، اور پھر لوگوں کو مختلف کرداروں کے اوپر شک ملے گا، اور پھر بعض کردار ایک ہیرو کے طور پہ اور بعض کردار ویلن کے طور پہ پیش کیے جائیں گے۔ تو یہاں بھی شیکسپیئر جو ہے گیس لائٹنگ کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم اوتھیلو کا تنقیدی جائزہ لیں اور دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑا ہسٹری کا کنفلکٹ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً آئیڈینٹی کرائسس کیسے عموماً شروع سے ہی جو سیاہ فام ہوتے ہیں وہ سفید فاموں کو حقیر جانتے ہیں۔ تو یہاں بھی اوتھیلو بنیادی طور پہ سیاہ فام تھا، ایاگو سفید فام ہے۔ ایک تو اسے اس کے ذہین ہونے پہ بھی شک ہے، اور دوسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چونکہ ہمیشہ سے محکوم رہے ہیں تو یہ بڑے کیوں ہو گئے ہیں۔ تو یہ دنیا کا مسئلہ ہمیشہ سے آ رہا ہے، آج بھی جس دور میں موجود ہیں، اس دور میں ذات پات کا سسٹم، اس دور میں بڑے چھوٹے سرمایہ دار، یہ سارا سسٹم، نسل پرستانہ رواج جو ہے آج بھی سماج میں موجود ہے۔ یعنی اگر ہم مغرب کے ابتدائی دور میں دیکھیں تو وہاں بھی ایسا ہی ہے، اور اگر ہم ایشیائی کنٹری میں دیکھیں تو یہاں بھی ذات پات کا سسٹم موجود ہے۔ یعنی ہر حاکم جو ہے وہ اپنے محکوم کو بلند نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جس آدمی کی محکومانہ پرورش ہوتی ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کانفیڈنس کا سکم رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی خامی میں مبتلا رہتا ہے۔ تو یہاں بھی یعنی اوتھیلو بھی اپنے اندر کے خلا کو کبھی پورا نہیں کر سکا، اس لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خلا باقی رہتا ہے، اور اسی خلا کو مٹانے کے لیے اپنے شک کا سہارا لے کے ڈیسڈیمونا کو قتل کر دیتا ہے، اور آخر پہ اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے۔ یعنی وہ خود فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اس نے یعنی ایاگو کی بات کے اوپر یعنی کیا کیا، اس کی بات کو سامنے رکھا اور اسی کی بات کو ہی اس نے یعنی حقیقت جانا۔ اگر ہم اس کہانی کو، اوتھیلو کی کہانی کو موجودہ دور میں دیکھیں تو آج ایک ایاگو سماج میں موجود نہیں ہے۔ ہر جگہ، ہر معاشرے میں بے شمار ایاگو موجود ہیں، جو آئے روز کسی نہ کسی انسان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کسی کے متعلق شک پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اوتھیلو بھی موجود ہیں، جو بظاہر تو ہمیں زبردست عقل و دانش کے مالک نظر آتے ہیں، لیکن وہ ایاگو جیسے کرداروں کی بات پہ یقین کر کے اپنے رشتوں کو برباد کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو برباد کرتے ہیں، بلکہ اپنی حقیقت کو جو ہے مسمار کرتے ہیں، ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ تو سماج میں جو سماج یعنی میٹا ماڈرنزم ہے، جو سوشل میڈیا کا ہے، آپ پل بھر میں کسی کی زندگی کو ایاگو کی صورت میں برباد کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں ہر جگہ اوتھیلو بھی موجود ہیں۔ آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، آنر کلنگ، کسی کی انا کی وجہ سے قتل، کسی کی قبیلے کی وجہ سے قتل، یہ سارا کیا ہے؟ یعنی وہی کردار ہیں جو جذباتیت کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، جو ریئلزم، حقیقت کو نہیں قریب سے دیکھتے اور دانش مندی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اصل دانش مندی وہ ہے کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کریں اس میں تحمل مزاجی کے ساتھ، اس میں بار بار سوچیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مشورہ لینا ہو تو آپ کے آس پاس بندہ نہ ہو تو دیوار سے بھی مشورہ کر لیا کریں، اور صبر سے کام لیا کریں، اور ثابت قدم، اور پھر ہر وہ عمل جس میں آپ کو نیگیٹو اسپیکٹ نظر آ رہا ہو تو کوشش کریں کہ اس میں ہمیشہ دیر کریں، تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی مثبت پہلو آپ کے سامنے آ سکے۔ تو ہمیں اس معاشرے میں اوتھیلو جیسے کرداروں کو پیدا کرنے کے لیے، پیدا ہونے سے بچانے کے لیے ایاگو جیسے کرداروں کے اوپر کیا قابو کرنا ہوگا۔
آپ میں ہم سب بظاہر ہم جتنے بھی پارسا بنے ہم معاشرے کے لیے اعاگو ہیں، ہم دوسرے انسانوں کی زندگیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دوسرے انسان کے نفسیات کو، رشتوں کو، دوسرے انسان کے سرمایوں کو، سب کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بہترین سماج وہی ہوتا ہے جس میں تعمیری کردار ہر انسان کا ہو، تخریبی کردار ہر انسان کا نہ ہو۔ تو بہترین سماج کے لیے تعمیری کردار ادا کریں۔ آداب۔